أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند بيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کافروں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ، اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور جب کہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بھی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا،
سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ اللہ نہ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پس ان سب کو ایک اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ جزاکم اللہ۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی صحیح حالت میں رکھا اور جمع فرمایا اللہ کے کلمات کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکہ نصیب فرمائے، اور جو علم دین ہم حاصل کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ علم ہمارے لیے علم راسخ بن جائے، دلوں میں مضبوطی سے بیٹھنے والا علم، تاکہ ہم اعمال صالح کثرت سے کریں اور جنت کے حقدار ہوں۔ اللہم آمین یا رب۔ الحمدللہ میری بہنوں، آج ہم سورۃ الانفال کا چوتھا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ابھی آپ نے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنا ہے۔ انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہا ہے یہ رکوع بھی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب کر کے ہی رکوع یہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پچھلا رکوع بھی بہت ہی امپورٹنٹ تھا، کئی چیزیں ہم نے سیکھی کل کی درس میں، کل کے رکوع میں الحمدللہ ہم نے کئی ساری چیزیں سیکھی۔ اسی کا پھر کنٹینیوشن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے، کس انداز سے باتیں بتلا رہے ہیں اور کیا چیز کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور کس چیز سے بچنے کے لیے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا سے جو شروع ہو رہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یعنی ہماری کامیابی، ہماری کیا کہتے ہیں کہ آگے تک پہنچنا، ہمارا دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزارنا، ایک بہترین زندگی گزارنا، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں؟ تم کو حق و باطل کی امتیاز کرنے والی چیز دے گا، یعنی تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرو گے۔ اتقوا اللہ، یعنی کئی جگہ آیا نا قرآن میں، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تتقوا اللہ، یعنی اتقوا اللہ آیا، تتقوا اللہ، یعنی ہر طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ وہ ڈرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور کئی جگہ کہا اللہ نے کہ کامیاب وہی ہوں جو متقی ہیں، ہدایت انہیں ملے گی، ہدی للمتقین، جو ہدایت وہی ملے گی، انہی کو ملے گی جو متقی ہیں۔ کئی جگہ اللہ نے تقوی والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم متقی بنو، تمہارے جو متقی بنتا ہے اسی کے لیے ہدایت ہے، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ کہتے 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 اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ایمان والوں سے خطاب کر کے پھر دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرو گے، ڈرو گے، اللہ سے تقوی اختیار کرو گے۔ تو ڈرنا، اللہ سے تقوی اختیار کرنا کیا ہے میری بہنوں؟ ڈرنا اللہ سے تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں، اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ پوروں کی پابندی کرے بندہ، ذری بھی مخالفت نہیں کرے، ہے نا؟ تقوی یہی ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ بندے نے تقوی والا لباس پہن لیا کہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے، مرد آدمی ہے تو ایسا لگ رہا ہے تقوی کا لباس پہن لیا، لامبی سی داڑھی ہے، سفید کپڑے پہن لیے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی متقی ہے۔ لوگ بھی دیکھے تو سمجھے کہ ارے یہ تو خوب متقی ہے۔ خاتون ہے تو خاتون نے سارا اسلامی سطر والا لباس پہن لیا یا اسلامی عبایا پہنا، تو سبحان اللہ کہتے دیکھ کے یہ تو متقی ہے۔ تقوی صرف اوپر سے دکھائی دینے والی چیز نہیں ہوتی۔ تقوی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا،
اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ، اپنے دل پر اشارہ کر کے، دل کے اوپر اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ جب دل میں ہوتا ہے تو سبحان اللہ دل سے ایسے یعنی سنور کر نکھر کر نکلتا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح بھی پورے اس کے مطابق ہو جاتے ہیں، اس کی بات تقوی والی ہوتی ہے، اس کی چال تقوی والی ہوتی ہے، اس کا لباس تقوی والا ہوتا ہے، اس کی بات تقوی والی ہوتی ہے، اس کا سوچنا تقوی والا ہوتا ہے، اس کا ہر عمل تقوی والا ہوتا ہے۔ تو یہ متقی ہم بن جائیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو ایسا متقی بنا دے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اور اللہ نے ان کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تمہیں حق و باطل کی تمیز دے دے گا، حق و باطل کی تمیز ملنا، حق و باطل کا پتہ چلنا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کا پتہ چلنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے۔ ورنہ تو انسان کہیں ہے دنیا میں، کہیں ہے دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے، دیکھتے ہوئے بھی اندھے، سنتے ہوئے بھی بہرے، جانوروں سے بدتر۔ کل ہی پڑھا نا ہم نے کہ اللہ نے کیا کہا کہ ان شر الدواب، بے شک جانوروں میں سب میں بدترین جانور عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، ایسا انسان جو بدترین جانور سے بھی بدتر، یعنی سب میں بدتر ہے، وہ جانوروں میں سے بھی بدتر ہے، وہ انسانوں میں سے اس کی مثال نہیں دی گئی، انسانوں میں بدتر انسان نہیں کہا گیا، یعنی جانوروں میں جو بدترین ہے جانور وہ انسان ہے جو اللہ کے نزدیک سننے کے باوجود بہرا، حق جانتا ہے لیکن گونگا بنا ہے، کیونکہ تمیز نہیں کرتا وہ حق و باطل میں، ادنا جانور تک تمیز کرتا ہے گندگی میں اور اچھائی میں، اس کو کیا کھانا ہے وہی کھاتا ہے وہ، اللہ نے اس کو جو وحی کی کہ تجھے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، تو وہ وہی کھاتا ہے جو اس کو وحی کی گئی، یعنی اس کو بتلایا گیا کہ وہی کھانا، یہ چیز تجھے کھانا ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جس کو تجھے کھانا ہے اور یہ چیزیں تجھے نہیں کھانا، تو جانور تک تمیز کرتا ہے اس میں، اور انسان تمیز نہیں کرتا، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب، کہ وہ حق و باطل کی تمیز نہیں کرتے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، پتہ ہوتا اس کے باوجود تمیز نہیں کرتے، یعنی ایسی بدتمیزی اور ایسی بے حیائی کی زندگی کہ نعوذ باللہ شیطان تک کانپ اٹھتا ہے ان سے، ہے نا، انسان نا اتنا آگے بڑھ گیا نا گناہوں میں، بڑھتے 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 اتنا آگے بڑھ گیا، شیطان بولا کہ اب میرا کام ہی نہیں، میرا کام بھی یہی سنبھال رہا ہے نا، شیطان کا کام بہکانے کا ہوتا ہے نا، شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بہکانے کا ہوتا ہے، اور انسان اتنا آگے بڑھ جاتا بہکاوے میں کہ وہ خود دوسروں کو بہکانے لگتا، آؤ جی آؤ، چلو جی کچھ نہیں ہوگا، گانے کی محفل لگی ہے، چلو بہت تھوڑا انجوائے کر لیں گے یار، چلیے، ارے وہاں غزلیات کی محفل، ارے غزلیات ہے، اتنا زیادہ اس کا یعنی وہ نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہوگا، چلو چلو چلو، کون چلیں گی، چلو انجوائے کریں گے جا کے، یہ انجوائمنٹ کے نام پہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے میوزک حرام ہے، اس کے باوجود ہم اپنے فونوں میں میوزک رکھتے ہیں، گھر کی بیل میں میوزک رکھتے ہیں۔ حال میں میں نے سنا ایک ریورٹ سسٹر میرے پاس بیٹھی تھی، وہ کرسچن تھی پہلے، الحمدللہ مشرف و اسلام ہوئی، اسلام قبول کر لی تھی، یہاں کی رہنے والی نہیں ہے، یو ایس اے کی رہنے والی، تو وہ بیٹھی تھی ہمارے گھر میں، ہم لوگ ایسی بات کرتے بیٹھے، تو بیل رنگ ہوئی تو بولی کہ ارے یہ جو رنگ ہے بیل کی، بولی کہ یہ تو ہماری مقدس یعنی ٹون ہے، تو میں نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو کہنا ہاں یہ ہمارے بائبل، ہمارے چرچوں میں بجائی جاتی ہے یہ، تو ہم دیکھیں نعوذ باللہ کتنے غافل ہیں، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ مجھے حق و باطل کی تمیز عطا فرما، اللہ مجھے
पाकीज़गी की जिंदगी अता फरमा, अल्लाह मुझे तक़वे वाली जिंदगी अता फरमा। जब हम अल्लाह से मांगती है मेरी बहनों, तो अल्लाह ऐसे अता करता है, देखिए कि वो कहाँ यूएस के कोई जगह से आई, हमारे पास बैठी, तभी बेल हुई, वो बेल के ऊपर उसने ऑब्जेक्शन किया, कहा कि देखो ये तो बाइबल हमारे क्या कहते हैं कि चर्च में बजाई जाती है, ये हमारा मुकद्दस अल्फाज का वो ट्यून ट्यून वो होता ना, मतलब वो लोग क्या कहते हैं कि उसमें म्यूजिक में उसे चेंज करते हैं। तो बोले कि ये तो हमारी मुकद्दस रिंग है, ये जो रिंग बज रही है ये तो हमारी मुकद्दस बाइबल के अल्फाज को चेंज करके ये इस तरीके से हम बजाते हैं, हम यानी गिरजाघर में हमारे बजाते हैं। मैं तो शुजदर रह गई कि अल्लाह अकबर, ऐसा भी होता है। फिर फौरी हमने उसको चेंज कर लिया। तो मेरी बहनों, आप अल्लाह से डरेंगी, तकवा इख्तियार करेंगी, तो अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान करेगा, हक और बातिल में आपको तमीज देगा। वरना तो जिंदगियां तो कई हैं, गुजर रही हैं, दुआएं नहीं मांगते, अल्लाह से दुआएं नहीं मांगते, अल्लाह से तकवा नहीं मांगते, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाते नहीं कि अल्लाह मुझे मुत्तकी बना दे, मुत्तकी बना दे। और हर जगह तलाश करें, तकवा तलाश करें कि मुझे परहेजगारी ही करना है, मुझे ऐसे ही काम करना है जो अल्लाह को मतलूब है। देखिए, हराम करदा चीजों से इस कदर इज्तिनाब करें, इस कदर बचे, इस कदर दूर हटे कि आपको हराम से नफरत हो जाए, नफरत। शुरू करिए, अगर किसी ने शुरू नहीं किया है इस बात को तो शुरू करिए। एक मिसाल मैं देके आपको बता रही हूँ, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया इसको, तो वो चीज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज के ऊपर वर्कआउट करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ ऐसे होता है। एक मैं आपको भी नुस्खा दे रही हूँ, आप में से कई अल्हम्दुलिल्लाह करती भी होंगी, लेकिन एक नुस्खा मैं मिसाल के तौर पर दे रही हूँ। आप म्यूजिक से नफरत करना शुरू कर दीजिए, म्यूजिक से नफरत करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कहीं बजती भी है, आपके खुद ब खुद आपके हाथ कान पर चले जाएंगे, मैंने मुझे सुनना ही नहीं है ये। तो सुभान अल्लाह, ये होगा कि हम अपने घरों से इन चीजों को निकाल सकेंगे। पता भी नहीं है कोई चीज का, तो अल्लाह पता दे देगा आपको, क्योंकि अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है कि इन तत्तखुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, तकवा अख्तियार करोगे, यजअल लकुम फुरकानन, अल्लाह तुम्हें हक और बातिल की तमीज दे देगा। कितनी बहनें ऐसे नहीं कहती कि हमें हाँ सारा इस्लाम सीखना है, लेकिन समझ में नहीं आता ना कैसे करूं, कैसे मतलब हो सकता है ये, कैसे पॉसिबल है ये। कई आड़ आते हैं, पेरेंट्स आड़ आ जाते हैं, शौहर आड़ आते हैं, ससुराल आड़ आ जाता है, काम होते हैं, वो फलां होता है, फलां होता है। कितनी ऐसी चीजें नहीं होती जो इस्लाम की राह में रुकावटें बनती है। मैं कैसे इससे बाहर निकलूं? लीजिए नुस्खा, लीजिए, यहाँ रखा है नुस्खा। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक कहता है तुम तकवा इख्तियार कर लो। और तकवा कहाँ है? अत्तक़वा हुना, अत्तक़वा हुना। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की तरफ इशारा करके बतलाया, अत्तक़वा हुना, तकवा तो यहाँ है। दिल से तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह ताला तुमको हक और बातिल की तमीज दे देगा। अल्लाह ताला तुम्हें, तुम्हारे लिए रास्ते आसान करेगा। और एक जगह है ना, अल्लाह ताला ने और एक जगह कुरान में फरमाया कि इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम मखरजा, अल्लाह 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 तुम्हारे लिए निकाल देगा, बना देगा, मखरजन यानी निकलने के रास्ते। और यहाँ अल्लाह पाक फरमा रहा है कि इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन, अगर तुम तक़वा इख्तियार करोगे तो तुमको अल्लाह ताला हक व बातिल की तमीज दे देगा। व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। पिछला जो हुआ था नहीं पता था। अब जैसे मैंने एक रिंग की मिसाल दी आपको कि वो क्या कहते हैं कि बेल की जो टोन थी, तो वो रिंग जो थी वो नहीं पता था। गुनाह तो हो रहा था ना, लेकिन नहीं पता था, लेकिन पता करना चाहिए था ना। उतने दिन नहीं पता किए, अब जब पता चला तो सुभान अल्लाह चेंज करने लगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये खुशखबरी सुनाता है, व युकफ्फिरु अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारे पिछले गुनाहों को अल्लाह मिटा देगा। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। व यगफिर लकुम, और तुम्हें माफ भी कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा, तुम्हें माफ भी कर देगा। वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा है अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है मैं हूं फजल वाला, अजीम फजल वाला। क्यों? अल्लाह तो बड़ा फजल वाला है। क्यों कर हुआ ये? एक तकवा इख्तियार किया हमने,
تو اللہ نے حق و باطل کی تمیز دے دی, پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا, مٹا دیا. یکفر عنکم سیئاتکم, مٹا دیا گناہوں کو, ویغفر لکم, اور معاف بھی کر دیا. واللہ ذو الفضل العظیم, بے شک اللہ سے بڑا فضل والا تو کوئی ہے ہی نہیں. کتنا بڑا فضل کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہم پر. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میری بہنوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تقوی اختیار کرنے میں ایک ایک معصیتوں کو, ایک ایک گناہوں کو اپنے دلوں سے چن چن کر نکال باہر کرنا ہے. ایک ایک گناہ سوچیں ہم, کیا ایسا گناہ مجھ سے سرزد, ہاں یہ چیز ہو رہی نا, انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کروں گی. یہی تقوی ہے. دل کی کوئی گناہ تھے, دل میں کوئی گندگیاں تھیں, ہم سے سرزد ہو رہی تھی, دل بولا یہ کر لیا, دل بولا وہ کر لیا, دل میں آیا وہ کر لیا, لوگوں نے راغب کر دیا کر لیا. شیطان والا کام بھی جو لوگ کرتے نا, بہکانے والے. من شر الوسواس الخناس من الجنت والناس, روزانہ پناہ مانگو ایسے جنات سے اور ایسے انسانوں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں. صدور فی صدور الناس من الجنت والناس من شر الوسواس الخناس, ہر وہ شر سے جو وسوسے ڈالتے ہیں. فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں کون کون ڈالتے؟ من الجنت والناس, جنات بھی انسان بھی. تو ایسے جنات سے, ایسے انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگے, اور دلوں میں اٹھنے والے وسوسے, یہ کام کر لیں گے, وہ کام کر لیں گے, فلاں کر لیں گے, دنیا 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 دنیا, اس دل کو دنیا کا گھر نہ بناؤ, اس دل کو آخرت کا گھر بناؤ. کیونکہ بقا کس میں ہے؟ باقی رہنے والا گھر کون سا ہے؟ باقی رہنے والا گھر کون سا ہے؟ ان الدار الاخرہ لہی الحیوان, باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا گھر ہے. فرمانا اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت یاد نہیں آ رہی مجھے, لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یاد ہے لیکن زبان پہ نہیں آ رہی, سبحان اللہ. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے باقی رہنے والا گھر ہے. ان الدار الاخرہ لہی الحیوان, باقی رہنے والا گھر کون سا ہے؟ آخرت کا گھر ہے. ہاں آ گئی یاد, سبحان اللہ. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, پہلا والا ٹکڑا, پچھلا میں نے سنایا آپ کو. پہلا والا کیا ہے, شروع کہاں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی ہے نا, کچھ نہیں ہے. وما الحیات الدنیا, کچھ نہیں دنیا کی زندگی, الا سوائے اس کے کھیل تماشا, لہو ولعب. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون, آخرت کا گھر ہی باقی رہنے والا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جانتے. تو ہم تقوی اختیار کریں گی میری بہنوں, اپنے گھروں, اپنے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں بھریں گی, کیونکہ دنیا تو فانی ہے, کھیل تماشے والی چیز ہے. وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب, وما نہیں, انکار کر دیا نا, وما الحیات, دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. وما الحیات الدنیا الا سوائے لہو ولعب, لہو لعب تماشا, کھیل تماشا. کھیل تماشے کو نہیں بٹھاؤ دل میں, دل میں کس کو بٹھائیں گے؟ کس کو بٹھائیں گے؟ آخرت کو بٹھائیں گے, اللہ کے خوف کو بٹھائیں گے, تقوی اختیار کریں گے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو, اللہ تمہارے لیے آسان راستے آسان کر دے گا. یجعل لکم فرقانا, تمہارے لیے حق و باطل کی تمیز بتلا دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہیں معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, کیونکہ اللہ بڑا فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کون مکر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ وَإِذْ, اور جب, يَمْكُرُ بِكَ, تمہارے ساتھ مکر کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا, جو لوگ کفر کرتے ہیں. لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ, کیا تدبیریں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آپ کو قید کر دیں گے, یا آپ کو قتل کر ڈالیں گے, یا آپ کو وطن سے نکال دیں گے. کرتے تھے نا یہ لوگ تدبیریں, کافر تدبیریں کرتے تھے نا, پلاننگز کرتے تھے, پلاننگز کرتے تھے. روسائے عرب پورے بڑے بڑے سردار مل کے, جو پاور تھا ان کا مکے میں, سارا پاور اللہ نے نیست و نابود کر دیا نا.
اچھا وہ سمجھتے تھے کہ وہی حق پر ہیں، سمجھتے کیا تھے؟ وہی حق پر ہیں. آج بھی ہے نا ایسے بے وقوف مسلمان ہمارے جو سمجھتے ہیں کہ خود حق پہ ہیں اور باطل طریقوں کی پابندی کرتے ہیں، گمان کے پیچھے جاتے ہیں، محض وہم و گمان کے پیچھے دوڑتے ہیں. حق و باطل کو سامنے بتلایا بھی جائے کہ دیکھو بھائی یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس سے نہیں سمجھیں گے، بلکہ نہیں ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یا ہم ہی صحیح ہیں تم غلط ہو. اور کہتے ہیں کہ اللہ پچھلے پڑھا نا ہم نے جنگ بدر میں لڑنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے ہیں، صحابہ سے لڑ رہے ہیں، اور اللہ سے کیا دعا کر رہی؟ اللہ آج حق کا حق کر دے، باطل کو باطل کر دے. دعا کر کے نکلے وہاں سے مشرکین. کہاں سے؟ مکے سے. ہے نا پچھلے ہم نے درس میں پڑھا تھا نا، سورہ انفال کے پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ دعا کر کے پہلے ہی پڑھا تھا ہم نے، وہ لوگ دعا کر کے نکلے تھے. تو اللہ نے کہا نا کہ تم چاہتے تھے نا کہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو. دیکھو یہی ہے حق، یہ ہے کہ تم باطل پر ہو. مشرکین کو بتایا گیا دعائیں کر کے نکلے تھے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں کر کے نکلے تھے کہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے، باطل کو باطل کر دے. تو وہ لوگ مانگتے بھی تھے دعائیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں. تو میری بہنوں آج ہمارے لیے بڑا درس نصیحت ہے یہ کہ وہ لوگ جو پچھلے یہ غلطی کرے ہیں، کیا کیے؟ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے لیکن وہ صحیح نہیں تھے. صحیح سمجھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے آپ کو؟ قرآن میں دیکھنا ہے، حدیث میں دیکھنا ہے، اور اللہ سے دعائیں کرنا ہے اللہ مجھے توفیق دے. دعائیں کرو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ڈرو اللہ سے، دعائیں کرو تو تم کو اللہ تعالیٰ حق و باطل کی تمیز دے دے گا، تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا، مٹا دے گا گناہوں کو. اللہ فضل والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، بلکہ اگر کفار مشرکین تمہارے خلاف چالیں چلتے ہیں، وہ چالوں کے لیے بھی اللہ کافی ہو جائے گا. خبر ہے نا اللہ تعالیٰ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اب وہ مکر کر رہے تھے تمہارے ساتھ اے نبی. کون؟ الذین کفروا، جو کافر تھے. کیا 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 کر رہے تھے؟ پلان کرے تھے وہ لوگ پلان کرے تھے. حدیث میں آتا ہے، آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ میں آتا ہے کہ پورے مکے کے لوگ بیٹھ کے بولے کہ کسی بھی طرح یہ محمد تو مانتے ہی نہیں ہے، برابر دعوت دیے جا رہے ہیں اسلام کی، برابر دعوت دیے جا رہے ہیں، ہمارے جو باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے، ہاں بھائی ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، پھر ان سب کو بھی ماننا ہے نا، میں اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی مانتے ہیں. تو بولے کہ اب یہ تو نہیں سنے گا، اب یہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا، تو لہٰذا کیا کرو؟ دار الندوہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک رات وہ وہاں پر پورے جمع ہوئے، اور یہ طے پایا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان مل کر کیا کریں گے؟ ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایک کسی کو مارتا تو دیت دینا پڑتا تھا نا، اس کو دیت دینا پڑتا نا اس کو، کہ خون کا بدلہ تھے قوانین وہاں پر وہ، کہ دیت دیتے تھے کہ مطلب خون بہا دینا پڑے گا، یا قتل کے بدلے میں قتل کرنا پڑے گا، یا دیت جو بھی ہے. تو ان کو سزا تھی. تو بولے کہ دیکھو ایک کے اوپر سزا نہیں آئے گی، سارے نوجوان مل کر حملہ کریں گے، پورے مل کے ختم کریں گے. بولے کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور انہیں پتا تھا آپ کے گھر میں آپ اس جگہ پر سوتے ہیں، لہٰذا جائیں گے رات میں چپکے سے اور حملہ کر دیں گے، جائیں گے چپکے سے اور حملہ کر دیں گے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ لوگ بیٹھ کر یہ پلان کیے تھے کہ انہیں پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، اور کہاں سوتے ہیں کہاں. تو وہ پورا پلان کر کے کیا کیے کہ دروازہ آہستہ کھولیں گے اور آہستہ سے جا کر ان کے جہاں پر سونے کی جگہ ہے وہاں پر جائیں گے اور اچانک سے حملہ کر دیں گے، اور سارے مل کے ایک ساتھ قتل کریں گے. پوری پلاننگ ہو گئی. اور اس سازش کے تحت انہوں نے کیا کیا؟ ایک رات یہ نوجوان پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انتظار میں کھڑے تھے کہ آپ یا تو باہر نکلیں گے یا پھر ہم اندر جا کر انہیں قتل کر دیں گے. تو بولے کہ نہیں، مناسب یہ ہے کہ باہر ہی نکلے تبھی قتل کریں. بہرحال انہوں نے یہ یعنی تدبیر کی کہ ابھی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے.
اب جب قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر کون سوئے ہوئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور یہ ساری ساری پلاننگ ان کی ہے، جو پیچھے مکر کر رہے تھے نا، فریب کر رہے تھے، ساری پلاننگ کر رہے تھے نا، اللہ نے وہ پلاننگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. اور آپ ان کے سامنے سے گئے، آپ ان کے سامنے سے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے. کسی کو آپ کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا، حتیٰ کہ آپ جب غار سور میں پہنچ گئے تو وہاں پر بھی یہ کافر کیا کرے، وہاں تک بھی پہنچ گئے تھے. وہاں تک بھی غار کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو ان کے پیر، یعنی پیر دکھ رہے تھے ان کے، اگر وہ صرف جھکتے اور دیکھتے تو وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پاتے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو کامیاب ہونے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یمکروا بک، وہ تیرے ساتھ مکر کر رہے تھے نبی، الذین کفروا، جو لوگ کفر کیے، کیا کہ یا تو قید کر دیں گے، لیثبتوک، تاکہ تجھے وہ قید کر دیں، او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تجھے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، انہوں نے مکر کیا، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے بھی چال چلی. ہاں، کیا سمجھ رہے ہیں یہ کفار مشرکین کے مسلمانوں کے خلاف چال چل کر کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، نہیں کامیاب. کیوں؟ کیونکہ بندہ جب تقوی اختیار کرتا ہے نا. پھر آئیے پچھلی آیت کی طرف، ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اگر تم تقوی اختیار کرو گے نا تو کیا کیا فائدے ہیں؟ اللہ تمہیں حق و باطل کی تمیز دے دے گا، تمہارے پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، اور کفار تمہارے خلاف اگر چالیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی چال چلے گا ان کے خلاف. سبحان اللہ، کیونکہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چال چلنے والا. تو میری بہنوں، آج ہمیں کس قدر شدید ضرورت ہے اس چیز کی، آج ہمیں کس قدر شدید ضرورت ہے اس چیز کی کہ کفار کی چالوں کے لیے، کفار کی تدبیروں کے لیے، کفار کی چالوں کے لیے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. پچھلے رکوع میں ہم نے رکوع نمبر 2 کے آخر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اگرچہ کہ کثرت سے کفار و مشرکین تمہارے خلاف ہیں، لیکن کیا فرمایا اس آیت میں کہ کثرت، تمہاری کثرت بھی اگر ہوگی لیکن تم کامیاب نہیں ہوگے، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. یعنی کفار و مشرکین کثرت سے بھی ہوں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ مومن کا اللہ ساتھ دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اور پچھلے ہم نے تیسرا رکوع تو بڑا امپورٹنٹ، ہم نے تمام اس میں الحمدللہ پوائنٹ سیکھے تھے، اور اسی کا کنٹینیوشن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے. آج ہمیں کتنی ضرورت ہے میری بہنوں، کفار کے چالوں کا جواب دینے کے لیے کتنی شدید ضرورت ہے ہمیں. اور اللہ کہہ رہا ہے تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو غارت کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا. یہ چال چل کے کیا سمجھ رہے ہیں کہ مٹا دیں گے اسلام کو؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی یہ ان کا خام خیال ہے، یہ ان کے بیکار خیال ہے. تم تقوی اختیار کر لو، تم مومن بن جاؤ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی ان کو بتایا جاتا، پیغام دیا جاتا کہ دیکھو اسلام صحیح ہے، انہیں جب علم دیا جاتا، بتلایا جاتا کافروں کو، جب ان کافروں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، وہ کہتے ہیں کیا کہ قالوا، وہ کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، نعوذ باللہ. کیا بول رہی؟ کہ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کیا بولتے تھے یہ؟ کہ ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسا ہی کلام کہہ دیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. بولے استغفر اللہ العظیم. دیکھیں، عمل نہیں کرنا انہیں عمل نہیں کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے اس میں سارے قرآن میں قصے کہانیاں ہیں، وہ کیا پڑھیں گے ہم، کیا سنیں گے؟ ایسے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے تو کہانیاں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے تو قصے ہم بھی بیان کر سکتے ہیں، پچھلے پرانے قصے ہیں یہ سب، تو وہ قصے تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں. عمل کرنا نہیں ہے نا انہیں. آپ کو پتا ہے میری بہنوں، یہ بات 1400 سال پہلے کفار و مشرکین نے کہی تھی نا. آج بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ایک سے تو میں نے نعوذ باللہ، وہ کون تھی اللہ جانے، اللہ اسے معاف کرے، اللہ ہدایت دے.
کسی ایک عورت نے مجھے کہا تھا اور میرے دل پر چڑھ گئی وہ بات، دل کو لگی وہ بات، بولی کہ اللہ اکبر، آج بھی ایسے لوگ ہیں. یعنی اس کے یہ الفاظ تھے. مجھے تو ایسا ہی لگتا نا، میں بھی پڑھتی ہوں ترجمے سے قرآن، مجھے تو ایسا لگتا ہے صرف قصے قصے کہانیاں کہانیاں ہیں صرف، اور کیا ہے قرآن میں بولے، صرف قصے کہانیاں ہیں. رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے. یعنی میں نے اس سب سے یعنی ششدر رہ گئی میں اس کی بات سن کے. سبحان اللہ، آج سے 1400 سال پہلے جو جہالت تھی آج بھی لوگوں میں موجود ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے قصے کہانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا قرآن میں؟ تو بولے ہاں ہوں گا، لیکن مطلب اتنا خاص نہیں نا، بس زیادہ تو قصے ہی ہے نا، قصے قصے ہی ہیں زیادہ. استغفر اللہ العظیم. یعنی میری بہنوں دیکھیے، جس کو عمل کرنا نہیں ہوتا نا، جس کو عمل کرنا نہیں ہوتا وہ نہیں لے گا قرآن سے، وہ قرآن سے سبق نہیں لے گا، وہ سن کر بھی بہرا ہو جائے گا. جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا کل ہم نے؟ اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کے اندر تھوڑی بھی خیر دیتا نا تو انہیں سنا دیتا. اللہ کی بات وہ سن لیتے، سمجھ جاتے. ان کے اندر خیر ہی نہیں ہے، یعنی وہ عمل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں خیر سے یعنی نہیں نوازتا، انہیں ہدایت سے، کیونکہ ان کے اندر خیر ہی نہیں ہے. جس کے اندر خیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے دین سے. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو خیر کثیر سے نواز دے، ہدایت سے نواز دے. اللہم آمین یا رب. تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر مشرکین یہ کہتے تھے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی کفار و مشرکین پر، تو اللہ فرماتا ہے قالوا، وہ کہتے ہیں، یعنی کفار کہتے ہیں، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے سنا یہ بات، ہاں سنی، میں نے قرآن میں سنا، دیکھا کیا ہے، ہاں دیکھا، ہم بتائیں ہمیں کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے، بلے پرانے قصے وہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور کیا بولتے تھے، اور کیا بولتے تھے، دیکھیے اور ہٹ دھرمی دیکھیے ان کی. یہ تو بولتے تھے کہ پہلے تو قصے کہانیاں اور کچھ نہیں ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ واقعی تیری طرف سے ہے قرآن، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. کیسی ڈھٹ ہے دیکھیے قوم، اس کی ڈھٹاگی کی انتہا دیکھیے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اور جب انہوں نے کہا نا وَإِذْ قَالُوا، انہوں نے کہا اللہم ان کان هذا هو الحق، اب یہ حق ہے بول رہے ہیں نا قرآن، نبی کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی حق ہے، اس پہ عمل کرو، پڑھو، عمل کرو، پڑھو، عمل کرو. اچھا یہ حق ہے، ان کان هذا هو الحق، اگر یہ حق ہے، من عندک، تیرے پاس سے، فامطرنا علینا حجارۃ من السماء، نازل کر دے پتھروں کی بارش ہم پر، ابھی اتنا ابھی عذاب علیم، یا پھر کوئی دردناک عذاب ہی لیا. اللہ اکبر. یعنی دیکھیے میری بہنوں، جب انسان گناہ کرتا نا، جب قرآن سے دور ہو جاتا انسان، گناہ کرتا تو اس قدر بدترین ہو جاتا. دیکھیے خود ہی مانگتا عذاب. انہوں نے مانگا، یہ بات انہوں نے کہی، اس لیے تو قرآن میں آئی نا، قرآن میں یہ بات آئی ہے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسا کہتے تھے، تو انہوں نے کہا، تو ٹھٹاکی کی انتہا دیکھیے ان کی. کیا کہا انہوں نے کہ اچھا قرآن ہی حق ہے، یہی حق ہے، یا ہم بھی پڑھے دیکھیے کیا حق ہے اس میں، یہی حق دکھ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے یہ حق ہے، تو اللہ پتھروں کی بارش برساتے یا عذاب لا ہم پر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کیسے بے وقوف ہیں یہ لوگ. جب اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب عذاب دینا چاہے دیتا ہے، یہ ڈھیل ہے ان کی. وہ ڈھیل کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ہی سمجھ رہے ہیں ان کے حق میں. جیسے قرآن کی اور ایک جگہ آئے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ڈھیل میں ان کو دے رہا ہوں، اس ڈھیل کو یہ اپنے حق میں اچھائی نہ سمجھیں. یہ تو بڑا برا نتیجہ ہے جو آگے نکلنے والا ہے ان کے لیے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان پر عذاب دے گا، اور اللہ ایسا نہیں کرے گا. وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں کرے گا، لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ ان کو عذاب دے جبکہ اے نبی تم درمیان میں موجود ہو، تم اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے. سمجھا رہے ہو، سمجھا رہے ہو. پوائنٹ سمجھ میں آیا میری بہنوں؟ زبردست پوائنٹ ہے یہاں پر. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا جبکہ تم ان کے درمیان میں ہو. یعنی جب انسان اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہتا ہے تو معاشرے میں عذاب نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دیکھو بھائی کام چل رہا نا،
शायद के कोई संवर जाए, शायद के कोई संवर जाए, शायद के कोई संवर जाए। काम तो चल रहा है, इस्लाम का काम चल रहा है, दीन का काम चल रहा है, इंसान मुत्तकी बने हैं, परहेजगार बने हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो मेरी बहनों, ये मुत्तकी लोगों की वजह से तो माशरे में बका है, अल्लाह का अजाब नहीं आता। अब मुत्तकी खत्म होने लगेंगे, अल्लाह का अजाब चले जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। मुत्तकी खत्म हो जाएंगे माशरे से, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कसरत से दुआएं करें, अल्लाह हमें मुत्तकियों में शामिल कर ले, अल्लाह हमारे माहौल में मुत्तकी पैदा कर दे, अल्लाह हमारी औलादों में मुत्तकी पैदा कर दे, अल्लाह हमारे खानदानों में मुत्तकी लोग पैदा कर दे। दुआएं करें कसरत से, क्योंकि मुत्तकियों की तादाद ज्यादा होती है, जो तकवे के साथ अल्लाह की बातों की पाबंदी करते हुए दूसरों को पहुंचाते रहते हैं, तो उनकी वजह से जमीनों पर अजाब नहीं आता। जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ए नबी, तुम मौजूद हो उनके दरमियान, मैं फिर कैसे अजाब दूंगा उनको? नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं करेगा कि उनमें आपके होते हुए उनको अजाब दे। और वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तगफिरून, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि और अल्लाह अजाब नहीं देता, अल्लाह उनको अजाब न देगा। किसको? जो गुनाहगार हैं उनको भी अजाब नहीं हो रहा है। कब तक नहीं हो रहा है? वहुम यस्तगफिरून, जबकि वो इस्तगफार भी करते हों। यानी अगर बिलफर्ज इंसान से गुनाह हो भी जाता है, और जब अल्लाह से इस्तगफार करता है, दुआएं करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, तो फिर उसकी नदामत के ऊपर अल्लाह ताला उसको ये इनाम से नवाजते हैं कि उसके ऊपर अजाब नहीं नाजिल करते। बहुत बड़ी बात है मेरी बहनों, बहुत बड़ी बात है। यानी हमें कसरत से इस्तगफार करना है, हमें कसरत से इस्तगफार करना है कि अगर हम इस्तगफार करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह का अजाब नहीं आएगा इंशाअल्लाह। देखिए, हम मुत्तकी पैदा नहीं कर सक रही, या मुत्तकी बना नहीं सक रही, या मुत्तकी बन नहीं सक रही, कोशिश तो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। साथ साथ और एक कोशिश जरूर करें, इस्तगफार की कसरत करें। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता उन लोगों पर जो इस्तगफार करते हैं। आपको पता है मेरी बहनों, जैसे मैंने अभी कहा था आपसे कि मुशरिकीन काफिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करते थे, लेकिन वो अल्लाह को मानते थे, कहते थे कि नहीं अल्लाह है, और अल्लाह से मगफिरत की दुआ भी करते थे। वो उस वक्त के अल्फाज, यानी जब मुशरिकीन काबे का तवाफ करते थे ना, तो कहते थे गुफराना का रब्बना, गुफराना का रब्बना, गुफराना का रब्बना। यानी ये दुआएं करते थे वो लोग, अल्लाह को पुकारते थे। लेकिन साथ साथ फिर ये भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं, उनको 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 भी पुकारते। काबे के अतराफ जितने बसते थे ना मुशरिकीन, ये सारे मुशरिकीन ऐसा नहीं थे कि वो लोग बिल्कुल अल्लाह को नहीं अल्लाह को मानते थे, हत्ता कि अल्लाह के नाम का सदका भी निकाल नहीं, अल्लाह के नाम से निकालते भी थे वो लोग, अपने अपने मालों में से, अपने अपने तिजारत के माल में से, अपने अपने खेतियों में से हिस्से निकालते थे अल्लाह की राह में देने के लिए। अल्लाह की राह में देने के लिए भी हिस्से होते थे। वो देवी के नाम से एक हिस्सा, ये देवता के नाम से एक हिस्सा, वो फलां के नाम से एक हिस्सा, फलां के नाम से एक हिस्सा, अल्लाह के नाम से भी एक हिस्सा। यानी ये भी है, वो भी है, वो भी है। तो ऐसा था उनका ईमान। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो इस्तगफार भी करते थे, अल्लाह से मगफिरत भी मांगते थे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये मगफिरत मांग रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अजाब नहीं आता। और नहीं आया मक्के में अजाब, नहीं आया मक्के में अजाब। हालांकि इतना उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, लेकिन क्या साहबा कराम को सताया, हक की खातिर हमारे मुसलमानों ने जाने दी, ईमान वालों ने जाने दी हक के खातिर। कैसे कैसे सताया गया, कैसे, हत्ता के फैमिली को सारे बांध कर मारा जा रहा है। सुमैया रदी अल्लाह अन्हा, उनके शौहर और उनके बेटे, सबको एक जगह बांध कर मारा जा रहा है एक दूसरे के सामने, और कह रहे हैं कि हक से फिर जाओ, तुम ये जो हक समझ रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे हैं, नहीं, बोले कि नहीं, तुम फिर जाओ, इनकार कर दो मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उन्होंने अपना कलमा मुकम्मल किया। ऐसे नहीं कि खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए, नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी उन्होंने हक अदा किया। बोले कि नहीं इनकार करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चाहे हमारी जान ही चली जाए। तो देखिए मेरी बहनों, वो कैसे ईमान से भरपूर नफूस थे, कैसे ईमान से भरपूर नफूस थे कि उनको खत्म भी कर दिया गया, उनको यानी बर्छी मार कर सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया गया ना। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। भाला भाला पता है कि खतरनाक बड़ा एक वो होता है हथियार, उस हथियार से सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के शर्मगाह पर मारा। अल्लाह अकबर।
ابو جہل نے، اور وہ تڑپ کر شہید ہو گئی. تو مجال کہ ان کی شہید ہونے پر، ان کے شہید ہونے پر ان کے شوہر بولے کہ ارے رے نہیں مارو اسے، نہیں مارو، ٹھیک ہے ہم انکار کر دیں گے کلمے کا، یا ہم انکار کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہیں، انہوں نے اپنی جانیں دے کر بھی کلمے کو مکمل کیا. آج کلمے سے ہماری نوجوان نسلیں خارج ہو رہی ہیں. وہ کلمے میں داخل ہو کر ایسے جمے تھے، کلمے میں داخل ہو کر وہ ایسے جمے تھے کہ ان لوگوں کے یعنی عزائم دیکھیے، ان کی ہمت دیکھیے کہ وہ کلمے پر ایسے جمے تھے کہ شرمگاہ میں برچھی ماری جا رہی ہلاک کرنے کے لیے، تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو مجھے میں انکار کر دیتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا سمیہ رضی اللہ عنہا نے، نہ عمار اور یاسر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو ہماری امی کو، ٹھیک ہے چھوڑ دو میری بیوی کو، ہم انکار کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ نہیں کہا. ابو جہل کی تو ایک ہی بات تھی کہ محمد کا انکار کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. تو میری بہنوں انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانیں دے دی. تو اب دیکھیے اتنا خطرناک ماحول ہے تو اللہ کا عذاب کیسے آ جانا چاہیے؟ خطرناک طریقے سے وہ ملیا میٹ ہو جانا چاہیے نا. بولو اتنی تکلیفیں دے کر مار رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی نہیں مارا. کیوں عذاب کیوں نہیں آیا مکے میں؟ ہاں سزا تو ملی انہیں. کیسے ملی؟ مکے سے باہر آئے، اور آ کر وہاں جنگ بدر میں لڑائی ہوئی تھی نا، تو وہاں پر اللہ نے انہیں غارت کیا. اور اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ اے نبی ان کے درمیان تم ہو، جب مکے میں تھے تو اس وقت عذاب نہیں آیا، جبکہ یہ لوگ استغفار بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافیا بھی مانگتے تھے، بولتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ کیا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعائیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب تک استغفار لوگ کرتے ہیں اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا. وما لهم الا يعذبهم. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہی اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے. یعنی یہ کیا سمجھ رہی؟ بچیں گے یہ لوگ؟ مسلسل گناہ پہ گناہ کر رہی تو کیا بچیں گے؟ نہیں، نہیں بچیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ تو ڈھیل ہے جو ان کو دی جا رہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ، ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے کہ حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں. کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ یصدون عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے وہ روکتے تھے. وما كانوا اولیاء، جبکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں تھے. یعنی مسجد حرام کی کوئی جاگیر نہیں ہے نا کہ مطلب وہ وہاں سے روک رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون. مسجد حرام کے ولی، مسجد حرام کے متولی کون ہوتے ہیں؟ جو تقوی والے ہوتے ہیں. اسی لیے تو نا، اسی لیے دیکھیے یہ جو آیت آئی ہے نا ان اولیاءہ الا المتقون، اسی لیے تو تقوی والوں کو وہاں پر امامت کا درجہ دیا جاتا، تقوی والوں کو وہاں پر امامت کے لیے رکھا جاتا ہے. دیکھتے ہوں گے آپ مسجد حرام میں جو متولی ہوتے ہیں، جو لوگ وہاں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور کیسے ہوتے تقوی کی زندگی ان کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسجد حرام کا ولی، مسجد حرام کے کیا کہتے ہیں کہ متولی کسے کہتے ہیں؟ مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے والے، وہاں پر نماز پڑھانے والے، لوگوں کو مینٹین کرنے، یہ تمام لوگ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، تبھی اللہ انہیں وہاں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں جبکہ اس کے متولی نہیں ہیں یہ لوگ. ان اولیاء یہ اس کے متولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے. میری بہنوں اکثریت کی تعداد پہ ہمیشہ نظر مت ڈالو، کیونکہ اکثریت خرابی کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ ایسے ہیں جس کو علم نہیں ہوتا. تو آپ قلیلم میں بنیے، قلیلم ما یؤمنون قلیلم ما یشکرون. تھوڑے ہی ہیں جو ایمان والے ہیں، تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں، تھوڑے ہی ہیں جو علم والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم یا ربی. اللہ ہم سب کو ان تھوڑوں میں سے بنا دے جو متقی ہیں، علم والے ہیں، شکر گزار ہیں اللہ کے. اور اکثریت کون سی ہے؟ اللہم احفظنا، ہمیں محفوظ رکھے. اکثر. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے مسجد حرام کے پاس؟ اب آئیے اور ایک اہم پوائنٹ کی طرف. اللہ فرماتا ہے کہ وما کان صلاتہم، ان کی نماز، ان کی عبادت اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا کیا ہے؟ عند البیتی
بیت الحرام کے پاس یعنی کعبۃ اللہ کے پاس کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ الا مکان و تصدیہ. مکان کہتے ہیں سیٹیاں بجانا، تصدیہ کہتے ہیں تالیاں بجانا. اللہ اکبر. یہ مشرکین بیت اللہ کے اطراف طواف کرتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ وہ انگلیاں منہ میں ڈال ڈال کر سیٹیاں بجاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے تالیاں بجاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی کیا کہتے ہیں کہ یہی عبادت ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے صوفیزم میں دیکھ لیجئے، مشرکین میں دیکھ لیجئے، آج بھی ان لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ یہ لوگ تالیاں بجانے کو عبادت سمجھتے ہیں. تالیاں بجانے کو عبادت سمجھ، آپ دیکھے ہوں گے کبھی ان لوگوں کی سنگنگ چانٹنگ جو بجا بجا کے ہتھیلیاں بجا بجا کے عبادتیں کرتے ہیں، اور یہ ان کا مقدس طریقہ ہے. یہ ان کا مقدس طریقہ ہے، یہ ان کی عبادات کا ایک طریقہ ہے. اور ہماری جہالت، ہماری نادانی، اللہ محفوظ رکھے ہمیں، اللہ معاف کرے، کہ ہمارے ہاں بھی تالیاں بجانے کو اچھا سمجھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بچوں کو سکھاتے ہیں کلیپ یور ہینڈ بیٹا، کلیپ یور ہینڈ، کلیپ یور ہینڈ. اور کیا سمجھ رہی کہ کلیپنگ کرنا اچھی بات ہے، سمجھ رہی ایک انٹرٹینمنٹ سمجھ کے کر رہے ہیں. یاد رکھیے ایسا انٹرٹینمنٹ جو اسلام کے خلاف ہو، مشرکین کا طریقہ ہو، جس پر اللہ نے نکیر فرمائی، جس پر اللہ نے آبجیکشن کیا. نکیر فرمائی یعنی آبجیکشن کیا، کہا کہ یہ مشرکین کی عبادتوں کا بےہودہ طریقہ ہے تالیاں بجانا. اور ہمارے پاس سبحان اللہ ہمارے ہوش نہیں ہے نا، ہمارے پاس ہوش نہیں ہے، ہمیں یہ بے ہوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں ہوش نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بس کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں. تالیاں بھی نہیں بجانا. ابھی کسی کو بولو نہیں ارے غلط ہے تالیاں نہیں بجانا، تالیاں بھی نہیں بجانا، یہ کہاں سے سیکھتی پتہ نہیں دین. یہ ایسی باتیں کرتے نا یہ لوگ، تالیاں بھی نہیں بجانا، ایسی کیسی بات ہے؟ یہ تو ہم بچپن سے دیکھ لیتے کیا ہے، بچہ ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے بچہ بچاتے. سارا انٹرٹینمنٹ نکل جائے گا جہنم کے ایک جھونکے سے. موت کا ایک جھٹکا ہے نا، سارا انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے گا. یہ تو دیکھ سمجھ کر ہم زندگی گزارنا ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ فراست والا ہوتا ہے. تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فراست دے دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں، سوجھ بوجھ دیتے ہیں، عقل تمیز دیتے ہیں. دعائیں کریں اللہ سے، اللہ ہمیں عطا کرے یا رب، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ مشرکین کا طریقہ تھا عند البیت وما کان صلاتهم عند البیت، اور ان کی صلاح، ان کی نماز، ان کی عبادت کے طریقے عند البیت، بیت حرام کے پاس کیا تھے؟ الا مکاء و تصدیہ، یہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چھکو عذاب اس کفر کی بنا پر جو تم کرتے تھے. اب دیکھیے یہ لوگ نہ صرف ایسے کفر کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان الذین کفروا، جو لوگ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں، ينفقون اموالهم، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں. اللہ اکبر. میری بہنوں اللہ کی راستے سے روکنے کے لیے یہ اپنا پیسہ صرف کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اللہ کی راہ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں پیسے لگائیں. ایک کفار کو دیکھ رہے ہیں آپ، مشرکین کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ خرچ کرتے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اور کرتے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ 1400 سال پہلے کرتے تھے آج نہیں کر رہے، نہیں، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. حال میں ہم نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ کفار و مشرکین مسلمان بچیوں کو بہکانے کے لیے ان کو پیسے دے رہے ہیں. بولے کہ ایک اگر مسلمان لڑکی کو تم لڑکوں کرے کہ ایک مسلمان لڑکی کو تم بہکا لو اور اس کو شادی کر لو بہکا کے، تو تمہیں 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. 2.5 lakhs کا ان کو وعدہ کیا گیا. اب بے روزگاری تو بڑی ہے، بے روزگاری تو ہر طرف پڑی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب اسے نہ مذہب کا شوق ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ وہ کسی یعنی کسی چیز کو وہ نہیں دیکھتا. اب اس کو ہاں اسلام کی دشمنی بھی نہیں، اس کو کرنا کیا ہے؟ بس ایک لڑکی کو خراب کرنا ہے اور اس کے بعد اسے دھتکار دینا ہے. اسے شادی کرنا، ایک آدھ بچہ ہوا، اس کے بعد اسے یا تو مار ڈالو یا تو اس کو مس بیہیو کرو، کچھ بھی کرو، لیکن وہ پیسہ دے کر انہیں یہ کام کروا رہے ہیں. تو یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں بتائی جا رہی، یہاں پر قرآن میں جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ قیامت تک لوگ کرتے ہی رہیں گے. انہیں روکنا
ان کی خلاف ورزی کرنا ہمارا کام ہے انشاءاللہ. تو ہم بھی صرف کریں گے اللہ کی راہ میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا، اور ان کا تو خرچ کرنا غارت جائے گا. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ وہ اللہ کی راہ سے روکیں. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. کیا بولے اللہ تعالیٰ، یہ مال ان کا خرچ جو کر رہے ہیں نا، وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہوگا. آج جو خرچ کر کے سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم کامیاب ہو گئے، چلو ہم مٹا دیں گے اسلام کو، نہیں مٹا سکیں گے. یہ نور حق کو اپنے پھوکوں سے بجھائیں گے. اللہ قرآن میں سوال کرتا ہے، اللہ قرآن میں سوال کرتا ہے کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں، لیطوف نور اللہ، اللہ کے نور کو کیسے بجھائیں گے؟ اپنے پھوکوں سے بجھائیں گے. ان کی بے وقوفی ہے، اور یہ بے وقوفی کی حسرت پر وہ کیا کریں گے؟ آخرت میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ثم تکون علیہم حسرتاً ثم یغلبون. یہ حسرت کریں گے، یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ کافر تو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے. لیمیز اللہ، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ الگ کر دے، تمیز کر دے، الگ الگ کر دے. لیمیز اللہ، اللہ الگ الگ کر دے الخبیث من الطیب، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اللہ تعالیٰ. اس کے لیے اللہ کیا کریں گے؟ آج جو منمانیاں کرے کر لو، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے، اپنے مال اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے، ان کو کامیابی ملے گی، ان کو جنت ملے گی، اور انہیں جہنم ملے گی. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے گا اللہ تعالیٰ، پس ان سب کو ایک اکٹھا ڈھیر کرے گا. جمیعاً پوروں کو ایک جگہ کرے گا. فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، اور ان کو کہاں ڈال دے گا؟ جہنم میں ڈھیر لگا دے گا کافروں کی. اور اولئک هم الخاسرون، اور یہی ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، یہی ہے جو خسارے میں پڑنے والے ہیں. اور خسارے سے کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ اللہ قرآن میں قسم کھا کے کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہی بچ جائیں گے. خسارے سے کون بچنے والا ہے؟ خسارے سے وہی بچے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خساروں سے محفوظ رکھے اور ایمان والے باعمل ہمیں بنائے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.